دوستوں بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس میں اربوں انسان آئے اور چلے گئے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے خیالات، سیاسی، معاشی اور مذہبی نظریات اور ایجادات سے اس دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے، اور آج کی دنیا ان کی احسان مند ہے۔ ان میں سے بعض کو ان کے زمانے میں گمراہ، دیوانہ اور مجنون بھی قرار دیا جاتا رہا ہے۔ تو دوستو آج ہم آپ کو قرون وسطیٰ سے آج کے دور تک کے ایسے ہی چند انتہائی قابل اور غیر معمولی انسانوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنی ایجادات سے اور دریافتوں سے یا خیالات سے آج کی اس دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو ان تمام لوگوں کے بارے میں چند دلچسپ حقائق وہ بھی بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے نہ سن رکھے ہوں۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں یہ غیر معمولی لوگ کون تھے اور ان کے کارنامے کیا تھے۔ دوستو ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا میں کوئی خاطر خواہ کنٹریبیوشن کی، ان میں سے ایک نام چارلس ڈارون کا ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ میں پیدا ہونے والے ڈارون ایک مایہ ناز ماہر ارضیات اور ماہر حیاتیات تھے۔ ڈارون کو دنیا میں ان کے جدید اور کسی حد تک متنازع نظریہ ارتقاء کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جس میں انہوں نے ارتقاء کے تصور کی وضاحت کی کہ کیسے ویریشن اور اڈاپٹیشن یعنی موافقت نے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے مطابق تمام سپیشیز جن میں ہم انسان بھی شامل ہیں آپس میں دور دراز کے رشتہ دار ہیں، اور لاکھوں سال پہلے ہم سب کا جد امجد ایک ہی تھا، یعنی بالکل ویسے ہی جیسے ہم تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان کے مطابق انسان کا قریب ترین رشتہ چمپینزی سے بنتا ہے، اور تقریباً 70 لاکھ سال پہلے انسان اور چمپینزی کے آباء و اجداد ایک ہی تھے۔ 1859 میں انہوں نے اپنی اس تھیوری کو ثبوتوں کے ساتھ اپنی کتاب آن دا اوریجن آف اسپیشیز میں واضح کیا۔ انہوں نے ارتقاء کی اس تھیوری کو ساتھی سائنسدانوں اور مذہبی حلقوں کے متوقع ریئیکشن کے پیش نظر تقریباً 20 سال تک روکے رکھا، لیکن اس نظریہ کے شائع ہونے کے بعد ان کی توقعات کے عین مطابق مذہبی حلقوں میں خاصا تنازع کھڑا ہو گیا، اور انہیں بے حد تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور یہ تنقید آج بھی جاری ہے۔ ڈارون کو اپنے انقلابی نظریات اور خیالات کی وجہ سے اپنے وقت کا ایک بڑا سائنسدان اور ذہین ترین انسان سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چارلس ڈارون ایک کالج ڈراپ آؤٹ تھے۔ اس کے علاوہ اپنے سائنسی کام کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک انتہائی دلچسپ کام بھی کیا تھا۔ انہوں نے شادی کرنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں اس پر ایک لسٹ تیار کی تھی۔ بہرحال شادی کے کافی سارے نقصانات بتانے کے باوجود انہوں نے شادی کر بھی رکھی تھی، بلکہ ان کے 10 بچے بھی تھے۔ دوستو اب ذکر کرتے ہیں آئزیک نیوٹن کا۔ وہ 17ویں صدی میں برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ نیوٹن ایک ماہر طبیعیات اور ریاضی دان تھے جنہیں وقت کی با اثر ترین شخصیات میں سے ایک اور اس دور کے سائنسی انقلاب کے ایک اہم ستون کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کے سب سے مشہور کارناموں میں نیچرل لاز کے ریاضیاتی اصول اور فارمولے پیش کرنا ہے، جس میں ان کے حرکت کے 3 قوانین اور کشش ثقل کا یونیورسل لا شامل ہے۔ انہیں کیلکولس کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے، جو آج کے دور کی انجینئرنگ کا ایک اہم بلڈنگ بلاک ہے۔ کیلکولس پر نیوٹن کے کام کے حوالے سے ان کے ایک ہم عصر جرمن سائنسدان کا دعویٰ تھا کہ نیوٹن نے ان کا کام چرایا ہے۔ دوستو نیوٹن کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کے اپنے ہاتھ سے لکھے گئے نوٹس پر الفاظ کی تعداد تقریباً 1 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ ان کے کچھ تحقیقی نوٹس کو ان کے دوستوں اور فیملی ممبرز نے یا تو جلا دیا یا چھپا دیا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہ متنازع ہو جائیں گے۔ ان تمام نوٹس کو بعد میں ریکور کر کے 1960 میں شائع کیا گیا۔ نیوٹن 26 سال کی عمر میں کیمبرج میں پروفیسر تعینات ہوئے، لیکن انہیں پڑھانے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے اسٹوڈنٹس کو ان کی کلاس لینے میں کوئی دلچسپی ہوا کرتی تھی، بلکہ اکثر ان کی کلاس خالی ہی ہوا کرتی تھی۔ نیوٹن ایک سائنسدان اور پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ 1 سال تک برٹش پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے۔
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے سال میں انہوں نے صرف ایک ہی بار ایک ہی جملہ بولا، وہ بھی انہوں نے پارلیمنٹ کے کسی ملازم کو کھڑکی کو بند کرنے کا کہا تھا۔ 16ویں صدی میں اٹلی میں پیدا ہونے والے گلیلیو گلیلی کو فلکیات کے علم اور جدید سائنس کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ علم فلکیات پر تو ان کی تحقیق نے ان کے دور کے سائنسی انقلاب میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے پہلے سے موجود ٹیلیسکوپ کے ڈیزائن میں بہتری لا کر ایک جدید ٹیلیسکوپ بھی تیار کی تھی۔ وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس دوربین کو بیچ کر دولت کمانے کی کوشش کرنے میں ہی گزارتے رہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک فلکیاتی ماڈل کی واضح طور پر حمایت کیا کرتے تھے جو کوپرنکس نے 1543 میں تیار کیا تھا۔ اس ماڈل کے مطابق سورج ہماری کائنات کے درمیان میں ہے اور ساکن بھی ہے، اور باقی تمام سیارے اس کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ وہ ان خیالات کا پرچار کھلے عام کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت چرچ کے خیال میں ایسا نہیں تھا۔ اس وجہ سے انہیں جیل میں ڈالا گیا اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال قید میں ہی گزارے۔ ان کے انتقال کے 100 سال بعد ان کے جسد خاکی کو ایک دوسری جگہ دفنانے کے لیے منتقل کیا گیا تو ان کے جسم سے 3 انگلیاں، کمر کی ہڈی اور ایک دانت کو نکال لیا گیا تھا۔ نکالی گئی تینوں انگلیوں میں سے ایک اٹلی کے ایک میوزیم میں آج بھی موجود ہے، جبکہ ان کی باقی 2 انگلیاں اور دانت ان کے ایک مداح نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ ان کی کمر کی ہڈی آج بھی اٹلی کی اسی یونیورسٹی میں موجود ہے جہاں وہ کبھی پڑھایا کرتے تھے۔ اب جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سورج ساکن ہے اور زمین ہی اس کے گرد مدار میں چکر کاٹ رہی ہے، تو 1992 میں ویٹیکن چرچ نے تقریباً 350 سال بعد اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں اس بات پر معافی مانگی ہے کہ وہ گلیلیو کے زمین کے سورج کے گرد گھومنے کے پرچار کو تنقید کا نشانہ بنانے اور انہیں جیل میں ڈالنے کے لیے غلط تھے۔ دوستو، تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو آپ نے ضرور پڑھی ہوگی، یا اگر نہیں بھی پڑھی تو آئنسٹائن کا نام تو لازماً ہی سنا ہوگا۔ یہ تھیوری انہوں نے ہی پیش کی تھی۔ دوستو، آئنسٹائن بلا شبہ تاریخ کے ذہین ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ آپ کے لیے شاید یہ بات حیرت سے خالی نہ ہو کہ آئنسٹائن کو کچھ لوگ ان کے مختلف خیالات کی وجہ سے ناقص العقل انسان بھی سمجھا کرتے تھے۔ 1932 میں انہوں نے سیاسی حالات کی وجہ سے جرمنی کی شہریت مکمل طور پر ترک کر دی تھی۔ وہ اسرائیل کے قیام کے پرجوش حمایتی بھی تھے، بلکہ انہیں اسرائیل کے صدر بننے کی پیشکش بھی کی گئی تھی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ اگرچہ ان کا سب سے مشہور کام ان کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی، لیکن انہیں نوبل پرائز فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ پر کام کرنے کی وجہ سے ملا تھا۔ آئنسٹائن کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا دماغ ایک عام انسان کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ چلتا تھا۔ بلکہ آپ کو دلچسپ بات یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کی وفات کے محض 8 گھنٹوں بعد ان کا دماغ ان کے جسد خاکی سے چرا لیا گیا تھا تاکہ ان کی غیر معمولی ذہانت کے راز کو جانا جا سکے۔ ان کے دماغ پر تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ان کے دماغ کی پچھلی سائیڈ میں موجود ایک اضافی حصے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سیلز کی تعداد عام انسان کی نسبت زیادہ تھی۔ ہاں، البتہ ان کے دماغ کا وزن عام انسان کے دماغ سے تھوڑا سا کم تھا۔ وہ موسیقی کے بے حد دلدادہ بھی تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر وہ سائنسدان نہ ہوتے تو شاید ایک موسیقار ہوتے۔ دوستوں، آئنسٹائن کو ٹائم میگزین نے 1999 میں پرسن آف دی سینچری یعنی صدی کی سب سے بڑی شخصیت بھی قرار دیا تھا۔ دوستو، فادر آف انوینشنز کے نام سے جانے جانے والے تھامس الوا ایڈیسن 1847 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اسکول سے رسمی تعلیم تو کم ہی حاصل کی، لیکن اپنی ذہانت اور تحقیق سے بے شمار ایجادات کی۔ ان کے نام پر تنہا یا کسی ساتھی سائنسدان کے ساتھ مشترکہ طور پر 1093 پیٹنٹس رجسٹر ہیں۔ ان میں سے 400 کے لگ بھگ صرف برقی روشنی کے بارے میں ہیں۔ ان کی خاطر خواہ ایجادات میں بجلی کا بلب، ٹرانسمیٹر، گراموفون اور ویڈیو کیمرہ شامل ہیں۔
اس کے علاوہ انہیں چونکہ سماعت میں مسئلہ تھا تو انہوں نے اپنے کیریئر کا ایک بڑا حصہ اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کسی ڈیوائس کی تیاری میں بھی لگایا، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا چونکہ وہ زیادہ سن نہیں سکتے تو اس کا انہیں ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ وہ اپنے کام پر زیادہ اچھی طرح فوکس کر سکتے ہیں اور آس پاس ہونے والی زیادہ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایڈیسن نے تمام ایجادات ضرورت کے مطابق ہی کی۔ موجودہ برقی دور کی برقی ٹیکنالوجی کی بنیاد میں ایڈیسن کا کردار بلا شبہ کسی بھی دوسرے شخص سے کہیں زیادہ ہے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی 8ویں صدی کے ایک ریاضی دان، ماہر فلکیات، نجومی، جغرافیہ دان اور بغداد کے ہاؤس آف وزڈم یعنی بیت الحکمہ میں ایک عالم تھے۔ ہاؤس آف وزڈم ایک سائنسی، تحقیقاتی اور تدریسی مرکز ہوا کرتا تھا۔ خوارزمی قرون وسطیٰ کے دور کے ایک جینیس سائنسدان تھے۔ دوستو، یہ خوارزمی ہی تھے جنہوں نے ریاضی میں الجبرے کا تصور پیش کیا، جس سے ہم میں سے بہت سے لوگ گھبراتے ہیں۔ انہوں نے الجبرے کا کنسیپٹ اپنی کتاب اصحاب فی الجبر میں پیش کیا تھا۔ خوارزمی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ریاضی میں الگورتھم یعنی کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کے سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس کا تصور پیش کیا، جو دور جدید کی تقریباً ہر چیز کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں موجودہ کمپیوٹر سائنس کا گرینڈ فادر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، ماضی قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والے بہترین دماغوں میں سے ایک اسٹیفن ہاکنگ بھی ہیں۔ جب وہ 21 برس کے تھے تو ایک مرض کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ مکمل طور پر معذور ہوتے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنی اس معذوری کو اپنی تحقیق کے کام میں کبھی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ وہ ایک تھیوریٹیکل فزسسٹ اور کاسمولوجسٹ تھے جنہوں نے یہ پیشگوئی کی کہ بلیک ہولز ریڈیشنز خارج کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیسٹ سیلنگ کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم فرام دا بگ بینگ ٹو بلیک ہولز میں کائنات کے بارے میں کئی تھیوریز ڈسکس کی ہیں، لیکن دوستو ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اکثر سائنسی باتوں پر اپنے دوستوں سے شرط بھی لگا لیا کرتے تھے اور کئی بار ہار بھی جایا کرتے تھے۔ چونکہ وہ جسمانی طور پر معذور تھے اور ویل چیئر کا استعمال کرتے تھے، تو ایک دلچسپ بات جو ان سے جڑی ہے کہ وہ بڑی تیز ویل چیئر چلایا کرتے تھے اور یونیورسٹی میں اکثر طالب علموں کے پاؤں بھی کچل دیا کرتے تھے۔ 2014 میں ان کی زندگی پر ایک فلم تھیوری آف ایوری تھنگ بھی بن چکی ہے۔ انہیں کبھی نوبیل پرائز تو نہیں ملا، لیکن انہیں اور دوسرے ایوارڈز بے شمار مل چکے ہیں۔ 1867 میں وارسا، پولینڈ میں پیدا ہونے والی میڈم کیوری کا نام موجودہ دور کے جینیس لوگوں میں اگر شامل نہ کیا جائے تو یہ ایک زیادتی ہوگی۔ میڈم کیوری طبیعیات اور کیمیا میں اپنے کام اور بالخصوص ریڈیو ایکٹیویٹی پر اپنی تحقیق کی وجہ سے مشہور ہیں۔ انہوں نے 1898 میں 2 ریڈیو ایکٹیو عناصر پولینیم اور ریڈیم دریافت کیے تھے۔ وہ واحد خاتون سائنسدان ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ نوبیل پرائز حاصل کیا۔ ان کی تحقیق نے بعد میں نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ان کی تحقیق کا بنیادی مقصد تابکاری یعنی ریڈیو ایکٹیویٹی کو میڈیسن کے شعبے میں استعمال کرنا اور اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا تھا۔ بابائے کیمیا کے نام سے پہچانے جانے والے ابو موسیٰ جابر ابن حیان 8ویں صدی میں فارس کے علاقے خراسان میں پیدا ہوئے۔ یورپ میں انہیں جابر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جابر بن حیان کو کیمیا میں ایکسپیریمنٹل میتھڈز متعارف کروانے کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیمسٹری میں استعمال ہونے والے کئی جدید پروسیسز ایجاد کیے، جن میں کرسٹلائزیشن، کیلکینیشن، سبلیمیشن اور ایواپوریشن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج سے 1300 سال پہلے کپڑوں کو رنگنے، مختلف دھاتوں کو تیار کرنے، کھال سے چمڑا تیار کرنے کے جدید میتھڈز اور دھاتوں کو زنگ سے بچانے کے طریقے ایجاد کیے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں سلفیورک ایسڈ کی دریافت کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہے، جسے مینوفیکچرنگ انڈسٹریز اور پیٹرولیم ریفائننگ میں بڑے پیمانے پر آج استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز سے لے کر آج تک کے چند جینیس ترین لوگوں کے بارے میں
اور ان کے بڑے کارناموں اور ان سے جڑی چند دلچسپ باتوں کے بارے میں بتایا جائے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں ہم نے صرف سائنسدانوں کو شامل کیا ہے۔ ہماری مراد یہاں کسی مذہبی یا روحانی شخصیات نہیں تھی۔ آپ کے خیال میں اس جینیس ترین لوگوں کی لسٹ میں مزید کون سے لوگ ہیں جن کو شامل کیا جانا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔